افغان طالبان نے بالآخر افغانستان پر اپنی مکمل عملداری قائم کر لی ہے۔ امریکہ اور مغرب سمیت تقریباً تمام دنیا ہی طالبان کے یوں اس قدر تیزی سے قبضے پر حیران ہیں۔ وہیں بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بری طرح پھنس چکا تھا اور اس کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ امریکہ نے افغانستان کے حالات کو اپنے معاشی دشمن اور بڑھتے ہوئے اقتصادی طاقت چین کے اقتصادی نشوونما کو روکنے کے لیے اس ملک کا انتخاب کیا جہاں وہ بری طرح پھنس چکا تھا اور کسی بھی حال میں نکلنا چاہتا تھا۔ یوں امریکہ نے فوری طور پر افغانستان میں اپنی فوج کو واپس بلایا اور طالبان کو ملک پر قبضے کے لیے کھلا راستہ دے دیا۔ طالبان نے بجلی کی تیزی سے پورے ملک پر اپنی عملداری قائم کی۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی سرکار غیر فعال ہو گئی۔ صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کو چین کی اقتصادی ترقی کو روکنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا، کیونکہ ابھی یہ صرف قیاس ہی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو چیز سب سے واضح ہے وہ امریکہ اور نیٹو کی شکست ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی شکست سے زیادہ پڑوسی ملک بھارت کی پریشانی ہے کہ جس نے افغانستان میں لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ بھارت کو یقین تھا کہ اب افغانستان میں کبھی طالبان طاقت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بھارت پاکستان مخالف افغان حکومت اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے پاکستان میں تباہی مچائے رکھے گا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے، اس دوران بھارت کے ایک عسکری امور کے ماہر سمجھے جانے والے گورو واریہ سے بھارتی ٹی وی کے صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ طالبان دوبارہ طاقت حاصل کر لیں گے؟ تو میجر گورو واریہ کا کہنا تھا کہ یہ سوال ہی فضول ہے۔ طالبان کسی صورت دوبارہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے۔ افغانستان کی آرمی اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے، جو جدید ترین اسلحہ جس میں بم پروف گاڑیاں، بلٹ پروف ٹرکس، ٹینکس اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک ان کی حمایت میں ہیں، جبکہ طالبان کوئی 70-75 ہزار کے قریب ہیں جن کے پاس صرف بندوقیں ہیں اور ان کو عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں، لہٰذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اگر میجر گورو واریہ کے اندازے کو دیکھا جائے تو بھارت کو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ طالبان دوبارہ طاقت حاصل کر سکیں گے اور بھارت افغانستان سے پاکستان پر اپنا دباؤ بنائے رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو انتہائی مخدوش کرنے میں کامیاب ہوتا رہے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر ملکی افواج سیکیورٹی کے نام پہ پاکستان میں اتریں گی اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو حفاظت کے نام پر اپنے قبضے میں لے لیں گی۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نکلی۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت انتہائی تشویش کا شکار ہے۔ بھارت کے عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا طالبان پر گہرا اثر و رسوخ ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی طالبان کو اپنی انگلیوں پر چلاتی ہے۔ تو اب افغانستان میں جب دشمن نکل گئے ہیں تو پاکستان طالبان کو مقبوضہ کشمیر میں استعمال کر سکتا ہے۔ ایک معروف بھارتی صحافی اجیت انجم کہتے ہیں کہ موجودہ اچانک بدلنے والی صورتحال بھارت کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ جب بھارت کی سرکار مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے، بھارت میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان واضح کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کی جانب سے NRC جیسے قوانین کو لے کر بھارت کا مسلمان پہلے ہی تشویش میں ہے۔ یہ تمام صورتحال افغان طالبان کی جانب سے بھارت میں موجودہ مسلمان کی جانب توجہ کرنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور دیگر ممالک سے افغانستان میں روس کے خلاف افغان جہاد میں جانے والے مسلمان جو روس اور امریکہ کے خلاف افغانستان میں لڑتے تھے اب افغانستان نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں طالبان کی عملداری قائم ہو چکی ہے۔ تو ممکنہ طور پر اب بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں آئیں گے، جن کو افغان طالبان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی۔ اس صورتحال میں بھارت بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ امریکہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور خطے کے اہم ممالک چین اور روس، پاکستان، ترکی اور ایران بھی افغان طالبان کے ساتھ ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ روس نے اپنا سفارت خانہ بند کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان تو پہلے ہی طالبان کا سرپرست ہے۔ اب ایران اور ترکی بھی طالبان کے حق میں ہیں اور ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ایسی ساری صورتحال میں بھارت کی خارجہ پالیسی اور تمام اندازے خاک میں مل گئے ہیں۔ اگر بھارت نے دانشمندی سے اس صورتحال کا سامنا نہیں کیا تو بھارت جو پہلے ہی اندرونی طور پر درجنوں علیحدگی پسند جماعتوں سے لڑ رہا ہے، اس کے لیے ان محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا مشکل ہو جائے گا اور اس کا اختتام بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔